لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه هداة يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. صدق الله العظيم. ایک بار حقیقت محبت کے ساتھ نذرانے درود السلام بارگاہ سید الانام میں پیش کریں. رفیقان گرامی عزیزان ملت، بہت دیر سے میری تعریف کے گل بنا رہے تھے لوگ. من آنم کے من دانم، میری حیثیت کیا ہے دیکھ لیجیے کیا ہے. اس لیے اب میں بولتے ہوئے ڈر رہا ہوں کہ شان تو بہت بتائی گئی، اگر بولوں اور اس معیار پر نہ بولوں تو خواہ میرا مذہقہ ہوگا. اس لیے رفیقان ملت، میں اپنی باتیں ہرگز نہ کروں گا، بلکہ میں اللہ کے محبوب اور محبوب کے محبوبوں کی کچھ باتیں آپ سے ذکر میں نے جن بزرگوں کا دیدار کیا ہے ان میں سب سے پہلا نام حضور حجت الاسلام اعلیٰ حضرت کے بڑے فرزند جلیل ان کی زیارت میں نے کی. پوری دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو جو ان کے دیدار کرنے والوں میں شمار ہو. اگر کوئی ہوگا تو اس نے ان سے لمبی عمر پائی. میں اس وقت 93 کی عمر پوری کر رہا ہوں. اور ہر روز میں اپنی قبر کی زیارت کرتا ہوں، اس لیے کہ میں ڈرتا ہوں کہ القبر اول منزل الآخرہ، سرکار نے فرمایا ہے کہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے. جو شخص
اس منزل میں کامیاب ہو گیا آگے اور کامیاب ہوگا، سبحان اللہ۔ اور جو اس منزل میں پھنس گیا آگے اور زیادہ پھنسا جائے گا۔ اس لیے میں اپنی قبر کو دیکھتا رہتا ہوں کہ کس حال میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کے صدقے میں میرے تمام خطیات اور معاصی کو درگزر فرمائے اور میری قبر کو روشن و منور بنائے۔ رفیقان ملت، یاد رکھیے کہ آدمی کو سب سے پہلی منزل آخرت کی قبر میں بھی ملے گی۔ سرکار نے خود فرمایا کہ القبر اول منزل الآخرہ، قبر کی حیثیت یہ بتائی کہ سب سے پہلی منزل آخرت کی قبر ہے۔ پھر فرمایا جو اس میں نجات پا گیا وہ آگے نجات اور زیادہ پائے گا، اور جو اس قبر کی منزل میں پھنس گیا آگے اور زیادہ پھنسا جائے گا۔ اس لیے اپنی قبر کی فکر میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کریں۔ آدمیوں کو بہت سا وقت مل چکا ہنسنے کھیلنے اور اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کا۔ اب وہ وقت نکالو کہ قبر اور حشر کا معاملہ بھی سوچو اور اس کی تیاری کرو۔ اگر وہ تیاری آپ نے کر لی تو دنیا کے کامیاب ترین انسانوں میں آپ کا شمار ہوگا، اور اگر توجہ نہ کی اس بات کی طرف تو اللہ تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ اپنے عذاب سے ہم کو بچائے۔ رفیقان ملت، عزیزان گرامی، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی وہ ہیں جو اپنے زمانے میں حضور سیدنا غوث اعظم کے نائب اعظم، سبحان اللہ، اور انہوں نے خود فرمایا واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، ہر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء بنتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ اے رضا نونا بلک تو نہیں جنگی کی نہ ہو، اے رضا نونا بلک تو نہیں جنگی تو نہ ہو، سجدے جنگی ہر دہر ہے آقا تیرا۔ رفیقان ملت، ہمارے پاس ذمہ داریوں کا بہت بڑا بوجھ ہے۔ سب سے بڑا بوجھ جو ذمہ داری کا ہمارے کاندھوں پر اور دل کے ہر گوشے پر ہے وہ ایمان کی حفاظت کا۔ ایمان کی حفاظت جس نے کر لی وہ دنیا کا کامیاب ترین انسان،
اس لیے آپ اپنے ایمان کی سوچتے ہو، اور ایمان کی حفاظت کون ہے؟ سبحان اللہ، جانے ایمان تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انہیں مانا، انہیں مانا، انہیں جانا، نہ رکھا غیر دیکھا، زندگی میں دنیا سے مسلمان ہے۔ جانے ایمان آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے ان کی شان میں جتنے بھی کوئی پھوہر لفظ یا بدتمیزی گستاخی کی ہو، اس کو دل کے ہر گوشے سے نکال دو۔ اس کی دنیا ہی میں ضرورت نہیں ہے، صرف جہنم کو اس کی ضرورت ہے کہ جہنم میں جائے تو جہنم کا پیٹ بھرے۔ رفیقان ملت، عزیزان گرامی، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے بہت سے کام کیے، علماء کے لیے، فقہاء کے لیے، منطقیوں کے لیے، فلسفیوں کے لیے، اور ہر طریقے کے دانشور کے لیے انہوں نے بڑے کام انجام دیے، مگر سب سے بڑا کام ہم سنیوں کے لیے کہ انہوں نے ہمیں جانے ایمان کے سپرد کرنے کا طریقہ عطا فرمایا۔ جان و دل، ہوش و خرد تب تو مدینے پہنچے، جان و دل، ہوش و خرد تب تو مدینے پہنچے۔ تم نہیں چلتے رہتا، تم نہیں چلتے رہتا، سارا تو سامان گیا، سارا تو سامان گیا۔ اس لیے اب آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے اپنے دل کو مدینہ بناؤ، اور اپنے سینوں کو بقعہ نور بناؤ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو خیر و برکت سے نوازے۔ رفیقان ملت، میں کبھی تقریر کرتا تھا، اب تو تقریر کرنا میں نے چھوڑ دیا۔ اب میں صرف لوگوں کو کچھ نصیحتیں کر دیتا ہوں ایمان بچانے کی، اور پھر دعائیں کر دیتا ہوں۔ یہی اب میرا کام رہ گیا ہے، اور یہ کام بھی بہت بڑا کام ہے۔ اگر اللہ میری دعا قبول کر لے تو سب سے بڑا کام، سمجھ گئے؟ اور اللہ تبارک و تعالی اگر میری باتوں کو آپ کے دل میں جگہ دے دے تو یہ بھی اللہ کا بہت زبردست انعام ہے۔ اللہ تعالی آپ سب کو اپنی رحمتوں سے مالا مال فرمائے۔ رفیقان ملت، اعلیٰ حضرت کو خواب میں نے ضرور دیکھا، مگر بیداری میں اعلیٰ حضرت کو نہ دیکھا۔ ہاں، سرکار مفتی اعظم کو اعلیٰ حضرت کے روپ میں دیکھا، اور واقعتاً میں نے مفتی اعظم کو کہ سرکار آپ کی ملت نے
ایک مرتبہ پہلی رمضان کو یا دوسری رمضان کو مجھ سے فرمایا کہ کل دیدے بریلی چلے جاؤ اور سرکار مفتی اعظم کی خدمت میں پہنچ کر میرا سلام عرض کر دینا اور کہنا کہ حضور کی خدمت میں سفارش یہ عرض کی ہے کہ کچھ گناہگار کو ضیاء المصطفیٰ کو اعلیٰ حضرت کے تبرکات میں سے کچھ تبرکات عطا فرما دیں۔ میں پہنچا، پہلے جب بھی جاتا تھا کیسے آئے کہتے ہو یہ پوچھا اور ختم، مگر اس مرتبہ گیا السلام علیکم مصافحہ کیا، آپ میری پکڑ لیے کیسے آئے؟ میں نے کہا حضور بعد میں عرض کروں گا۔ نہیں، ابھی بتانے میں کیا ہے، ابھی بتاؤ۔ میں نے کہا حضور آپ سے ملت نے مجھ کو بھیجا کہ جو اعلیٰ حضرت کے تبرکات آپ کے پاس ہیں اس میں سے مجھے کچھ عطا ایسے مسافہ تھا کر دیا، میرے پاس کیا رکھا، یہ کہا آپ کر دیا۔ مگر رمضان کا مہینہ تھا، عصر کے وقت تک ساری بھیڑ چھپ جاتی، تعویذ والے ہزاروں کی تعداد میں تعویذ لکھوا لیتے تھے، مگر عصر بعد کوئی نہیں لگتا تھا۔ عصر کی نماز پڑھ کے آئے، مجھ کو بلایا، میں جس تخت پر تشریف فرما تھے اس تخت کے نیچے دسترسہ کھڑا ہو گیا، جی حاضر ہوں۔ فرمایا اوپر آؤ، اوپر۔ میں کہا میں حضور حاضر ہوں، کہ میں کہتا ہوں اوپر آؤ، تو اب میں اوپر آ کر بیٹھ گیا، اب بالکل آمنے سامنے بیٹھا۔ پھر اس کے بعد کچھ چیزوں کی آپ نے مجھ کو اجازت دی، اور وہ اجازت سرکار مفتی اعظم کے تبرکات۔ پھر یعنی لوگ تبرک سمجھتے ہیں کہ کرتا ٹوپی اور امامہ چھتری یہی سب تبرکات ہیں، مگر اصل تبرکات وہ ہیں جو سرکار مفتی اعظم نے مجھ کو عطا کی۔ سبحان اللہ۔ میں نے عرض کی سرکار فقہ کی اجازت، جو اجازت آپ کو اعلیٰ حضرت نے عطا کی وہ اجازت مجھے دی، اور کئی چیزوں کی اسی طرح کر میں نے کہا کر اجازت دی، مانگی۔ ایک مرتبہ بہت سی اجازتیں مانگنے بیٹھ گیا، سب بول چکا تو فرمایا سب اجازت دی، ہاتھ اٹھایا، دونوں ہاتھ اٹھائے، 15 منٹ تک دعا کرتے ہیں، آہستہ آہستہ کہ میں نہ سن پاؤں کیا دعا اللہ بہتر جانے، مگر اس دعاؤں کے کچھ جلوے اب سمجھ میں آتے ہیں۔ وہ دعائیں عطا فرمائے سرکار مفتی اعظم نے۔ اب سرکار مفتی اعظم رضی اللہ تعالی کبھی کبھی جلال میں تشریف لاتے، کبھی مسکراتے ہوئے، میں یہ سب دیکھتا ہوں، اور میں پھر اس کے بعد اپنا جائزہ لیتا ہوں کہ کیا کمی ہے
اور کیا زیادتی ہے، یہ سب ٹٹولو اپنے اندر۔ بہرحال اللہ کا چپ رہے کہ ان بزرگوں کی نظر خود گناہگار کرتے تو، ورنہ وہ یہ کیوں تکلیف فرماتے کہ کبھی تکلیف فرما ہو جاتی۔ بہرحال اللہ کا شکر کرتا ہوں، اور آپ سب لوگوں کے لیے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی میرے جملہ مشاہد کے برکات سے آپ لوگوں کو نوازے، اور سب کے ایمان کو میرے جملہ مشاہد کے صدقے میں ہم سب کے ایمان کو محفوظ رکھیں۔ اللہ کا احسان وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں اور اس کے احسانات کو شمار کرو تو تم حساب نہیں لگا سکتے۔ یہ ہے اللہ تعالی کرم فرمائے مجھے اور آپ کو خوب نوازے۔ اب میں تقریر ختم کرتے ہوئے ایک وصیت خوب قائم سے کروں گا۔ آپ کے پاس ایک ایسی نعمت ہے کہ جس نعمت کا جواب پوری دنیا میں نہیں، وہ نعمت ایمان ہے۔ سمجھ آیا؟ ہاں، اللہ تعالی نے خود فرمایا کہ میں نے تم کو ایمان کی نعمت سے نوازا اور احسان کے طور پر جتایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے مومنین پر احسان کیا ہے کہ ان میں اپنے محبوب کو بھیجا۔ محبوب تشریف لائے وہ ایمان عطا کرنے کے لیے، انہوں نے ایمان دیا۔ ہمارے پاس جو کچھ ہے اسی ذات اقدس کا عطیہ ہے۔ کون دیتا ہے؟ دینا کو چاہیے، دینے والا ہے سچا۔ ہم بیعت کروں حق کیوں صاحب ہو، ہم بیعت کروں حق کیوں صاحب ہو، کیا ہمارا نبی، کیا تمہارا نبی ہے ہمارا نبی؟ کیا تمہارا نبی ہے ہمارا نبی؟ تو سب کا جواب یہی ہے کہ وہ یہ کہیں گے کہ جیسے سب کا خدا، جیسے سب کا خدا ایک ہے، جیسے سب کا خدا، جیسے سب کا خدا ایک ہے، ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا ہے۔ تو یہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی سب سے عظیم بے مثال جلوہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سرکار کی رحمتوں سے ہمیشہ ہمیں مالا مال رکھے۔ اب میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں اور یہ بات گرہ باندھ کر رکھیے، کام آنے والی چیز صرف ایمان ہے۔ یہ ایمان ہوگا تو اللہ بھی تمہارے کام بنائے گا، رسول اللہ بھی تمہارے کام بنائیں گے، اور رسول اللہ کی بارگاہ کے تمام برگزیدہ لوگ کو بھی بنائیں گے، اور ان کی بارگاہ کے تمام
متعلقین تمہاری طرف متوجہ رہے گی. سمجھ میں آیا؟ ایمان بنائے، ایمان کی حفاظت کرو. سمجھ گئے؟ اور ایمان کی حفاظت کا ایک طریقہ ہے کہ بے ایمانوں سے بچو. سمجھ میں آیا؟ کیوں؟ دولت مند کو سب سے بڑا خطرہ محتاجوں سے ہوتا ہے. کب نہ تمہارا مال لوٹنے کو، کب اس کی چیزیں تو پیدا ہوئے. امیروں کی دولت لوٹو، آپس میں بانٹو. یہ تو دنیا کی دولت کے تفریح ہوتی ہے، اور آخرت کی دولت کے تفریح جو ہے بڑے بدماش ہیں. ان سے ذرا بچ کر کرو. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، اپنے محبوبوں کو ہماری نگرانی پر مقرر فرمائے. تو صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وخاتم رزقہ وسراج فقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.